تو آج کی محفل کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کو زحمت دوں گا، کبھی کبھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، خود بھی شاعری سے شغف رکھتے ہیں اور پنجابی میں شاعری کرتے ہیں، کبھی کبھی اردو میں بھی شعر کہہ لیتے ہیں. تو استقبال کیجیے گا جناب جی ایس فلک صاحب. اور اب میں مہمان اعزاز کی کرسی پر تشریف فرما جلوہ افروز ہونے کے لیے ہمارے محترم جاوید عمرانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. جاوید عمرانی صاحب آج پرشین میں غزل سنائیں. جس دن آپ نے پشتوں میں سنائی، یہ بھی پرشین میں سنائی. اور آج کی اس محفل کی نظامت کے لیے جس شخصیت کو میں زحمت دوں گا، آپ احباب واقف ہیں، ڈاکٹر غزالہ انصاری صاحبہ. بہت شکریہ. تو خواتین و حضرات، اس کے ساتھ میری ذمہ داریاں تمام ہوتی ہیں. اب میں مائک محترمہ انصاری کے حوالے کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا. چلتا ہوا مائک، جی آپ لوگ گوا رہی ہے، مائک اس وقت چل رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ابھی کہیں گے صدر صاحب کی خواہش ہے کہ پہلے وہ چند الفاظ کہیں. ایک کہو کہ شعر و شاعری کی مجلس میں ایک سردار کو آپ صدر بنائیں، وہ کیا ایک بتسال سی چیز ہے. تو آپ کا شکریہ. اردو سے مجھے شغف ہے، تعلیم و تربیت اردو میں ہوئی، شعر و شاعری سے شغف رہا تو اس میں بھی اردو میں کچھ کہا، کچھ زیادہ اردو بند ہو گئی. جہاں ہم پہنچے تو وہ پنجابیوں میں رہ کے پھر پنجابی بن گیا. تو آپ کا بہت شکریہ ہے اور میں آپ کی اس ایسے عنایت کا ممنون ہوں. معزز خواتین و حضرات، آداب. کیا بھائی بج رہا ہے اور بے آواز ہے. اب اسی کے ساتھ بہرحال چند خوبصورت اشعار پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کر رہی ہوں. زندگی ایسے گزاری کہ سبک سر نہ ہوئے، زندگی ایسے گزاری کہ سبک سر نہ ہوئے، یعنی اس دور میں جینے کا ہنر ہو گئے ہم. اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی، صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. اداکاری میں بھی سو کرب کے پہلو نکل آئے کہ فنکارہ نہ روتے تھے مگر آنسو نکل آئے. ایک سی فرد جرم ہے قاتل و کشتگاں کی آج، ایک سی فرد جرم ہے قاتل و کشتگاں کی، اب ضابطۂ تعصبات توڑ دیا گیا ہے آج. یہ گھر تو نہیں ہے کہ جو گھبرائیں نکل جائیں، صحرا ہے تو اب یہاں سے جانے کے نہیں ہم. سرے مقتل کسے زندہ کیا جائے، یہاں اب تو کوئی باقی نہیں لیکن کسی کو قتل ہونا ہے. بھلا یہ آہوزاری شعبدہ بازوں کے بس کی ہے، فغاں ایجاد ہوتی ہے فغاں ایجاد کیا کرتے. اور ایک اور شعر ہے کہ ولولہ ہائے شوق سب صرف مہاجرت ہوئے، اب سر منزل وفا ڈھونڈ رہے ہو گھر کہاں. اور ایک وہ شعر ہے جو مجھے بہت ہی پسند ہے، جو یہ آپ سامنے پڑھ لیجئے. ہواؤں کی زد میں کب ہوں جو بجھ رہوں گا، میں استعارہ ہوں روشنی کا دیا نہیں. تو آپ تو نروس کر دیتے ہیں. یہ جناب
پیرزادہ قاسم کے اشعار ہیں جن کے اعزاز میں آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے اور جن کے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے اور ان کا کچھ کلام بھی پیش کریں گے۔ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا پورا نام پیرزادہ قاسم رضا صدیقی ہے۔ 8 فروری 1943 کو پرانی دہلی کے ایک متوسط مگر معزز گھرانے میں آنکھ کھولی۔ گھر کی فضا علمی اور ادبی تھی، لیکن جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ پیرزادہ، تو اس کے ساتھ خاندان میں تصوف کی دولت کی فراوانی تھی۔ ڈاکٹر پیرزادہ کے بزرگوں میں بڑے بڑے مشہور اور معتبر نام ہیں، مثلاً ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری، مولانا حفظ الرحمن، حافظ ابراہیم، نہال سیوہاروی، ڈاکٹر ریاض الاسلام اور ڈاکٹر خورشید الاسلام وغیرہ۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اپنی پہچان کے لیے ان شخصیات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ اپنی پہچان خود ہیں۔ پیرزادہ صاحب کے دادا منشی ریاض الدین بسمل صاحب دیوان شاعر تھے۔ 1920 کے لگ بھگ تحصیلداری سے ریٹائر ہو کر اپنے آبائی گھر حبیب والا آ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی بیٹھک میں ہر شام ادبی محفلیں منعقد ہوتی تھیں اور ان کی پینشن کا بیشتر حصہ اخبارات اور رسائل کی خریداری میں صرف ہو جاتا تھا۔ والد صاحب بھی صحافت سے منسلک تھے، لیکن شاعری بھی کرتے تھے، لہٰذا شاعری جو ہے ڈاکٹر پیرزادہ کی جینز میں بھی تھے۔ ان کی والدہ ملی نغمے گنگناتی رہتی تھیں اور پیرزادہ صاحب کے بقول نغمگی کا اولین شعور انہوں نے اپنی والدہ سے حاصل کیا۔ آپ صاحبان کے علم میں ہوگا کہ ڈاکٹر پیرزادہ کا ترنم بہت عمدہ ہے، اس کا کریڈٹ وہ اپنی والدہ کو دیتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں درخواست کروں گی جناب اسحاق ناگپور والا سے کہ وہ پیرزادہ قاسم کی غزل آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جناب اسحاق ناگپور والا۔ قاسم صاحب کی ایک غزل کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ نئی شان ناز و ادا سے آج نظر ملا کے گزر گئی، نئی شان ناز و ادا سے آج نظر ملا کے گزر گئی، وہی موج حسن خیال پھر مجھے آزما کے گزر گئی۔ میرا جشن شوق بھی خوب ہے کہ شریک بزم نہیں کوئی، میرا جشن شوق بھی خوب ہے کہ شریک بزم نہیں کوئی، بس ایک آرزوئے نشاط تھی جو دیے جلا کے گزر گئی۔ کہوں کیا کہ کون سفر میں ہے میرا، کہوں کیا کہ کون سفر میں ہے میرا، پائے شوق کے رہ گزر، کوئی بار منزل آرزو میرے پاس آ کے گزر گئی۔ یہی ربط خاص روا رکھا، یہی ربط خاص روا رکھا میرے ساتھ گردش حال نے، کبھی جی جلا کے چلی گئی، کبھی دل بجھا کے گزر گئی۔ کئی بار تشرے وقت نے مجھے ریزہ ریزہ کیا مگر، کئی بار تشرے وقت نے مجھے ریزہ ریزہ کیا مگر، وہی میری موج نمود اٹھی، وہی میری موج نمود اٹھی، پھر بنا کے گزر گئی۔ نئی شان ناز و ادا سے آج نظر ملا کے گزر گئی۔ بہت بہت شکریہ۔ کئی بار تیشہ وقت نے مجھے ریزہ ریزہ کیا مگر، وہی میری موج نمو اٹھی، مجھے پھر بنا کے گزر گئی۔ شکریہ جناب اسحاق ناگپور والا صاحب۔ اب میں درخواست کروں گی محترمہ مسرت شیخ صاحبہ سے کہ وہ جناب پیرزادہ قاسم کی دوسری غزل سنائیں۔ یہ آپ لوگ ان کا استقبال کیجئے کیونکہ مسرت شیخ صاحبہ ہماری محفل میں پہلی دفعہ شریک ہو رہی ہیں
اور اچانک شریک ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. ایکچولی یہ پہلا حادثہ ہے کہ میں پڑھنے لگی ہوں، تو آپ خیال نہ کریں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو. گھر یاد تو آئے گا مگر ٹھیک رہے گا، یہ ہجر کا موسم ہے سفر ٹھیک رہے گا. ہاں ذات کے زندہ سے نکلنا تو ہے لیکن اب کون سی دیوار میں در ٹھیک رہے گا. تعزیز بھٹکنا ہی مقدر ہے تو اے دل، تعزیز بھٹکنا ہی مقدر ہے تو اے دل، اپنے ہی خیالوں کا نگر ٹھیک رہے گا. یہ پوچھتی رہتی ہے میری چشم تماشا، کیا مجھ سے یوں ہی صرف نظر ٹھیک رہے گا. ہاں تہمت ایثار و وفا ہم پہ سجے گی، ہاں تہمت ایثار و وفا ہم پہ سجے گی، الزام تو یہ اپنے ہی سر ٹھیک رہے گا. تھینک یو. ہاں تہمت ایثار و وفا ہم پہ سجے گی، الزام تو یہ اپنے ہی سر ٹھیک رہے گا. شکریہ جناب مسرت شیخ صاحبہ. قیام پاکستان کے بعد پیرزادہ قاسم کے والدین ہجرت کر کے کراچی آ گئے. ان کی پہلی رہائش چاکی واڑہ میں تھی. کراچی والے اس سے بخوبی واقف ہیں اس جگہ سے. یہ وہ جگہ ہے جو اب گینگ وار کے حوالے سے بے حد مشہور ہو گئی ہے. گورنمنٹ ہائی اسکول جیکب لائنس، اس زمانے میں شرفا کی رہائش تھی وہاں پر. گورنمنٹ ہائی اسکول جیکب لائنس سے میٹرک کیا. بقول پیرزادہ صاحب کے وہ خود اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ بھئی میں بھی پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. پیلا اسکول دراصل ان عمارتوں کو کہتے ہیں PWD کی بنائی ہوئی جو عمارتیں اتنی ان میں ایک خوفناک قسم کا پیلا رنگ ہوتا تھا ان کا. تو وہ گورنمنٹ اسکولز کا ڈسپینسریز کا جو چیزیں گورنمنٹ کے تھرو بنتی تھیں ان میں وہی پیلا رنگ استعمال ہوتا تھا. تو پیرزادہ صاحب کا کہنا تھا کہ میں پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہوں. لیکن اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر محنت، لگن اور حوصلہ ہو تو نامساعد حالات کے باوجود بھی انسان اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے. پیرزادہ صاحب کے سبھی بھائی اپنے اپنے میدان میں نامور ہوتے ہیں. ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ کئی بھائیوں اور سب نے اپنی اپنی فیلڈ میں نام پیدا کیا ہو. ڈاکٹر پیرزادہ نے BSc کراچی بلکہ سندھ کے مشہور DJ سندھ سائنس کالج سے کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے MSc کرنے کے بعد انگلینڈ چلے گئے. انگلینڈ میں انہوں نے نیو کیسل اپون ٹائن کی یونیورسٹی سے PhD کیا اور پھر وہاں کچھ عرصہ بطور ریسرچ ایسوسیٹ کے کام کیا. واپس آ کر وہ کراچی یونیورسٹی سے منسلک ہو گئے اور مختلف مراتب پر فائز رہے، یعنی لیکچرر، پروفیسر اور بالآخر وائس چانسلر بنے. 2 مرتبہ یعنی 2 ٹرمز کے لیے وائس چانسلر رہے. پیرزادہ قاسم کا ایک بڑا کارنامہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کا قیام ہے. اس میں انہوں نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا اور اس کے پہلے وائس چانسلر بھی تھے یہ. تاہم بعد میں کچھ اختلافات کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دے دیا اور کراچی یونیورسٹی میں واپس آ گئے. اختلاف کی وجہ بھی یہ تھی کہ پیرزادہ صاحب کا خیال تھا کہ شعبہ تصنیف و تالیف کو بہت مضبوط اور فعال ہونا چاہیے اور اس پر سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. لیکن ارباب اختیار کی رائے اس کے برخلاف تھی. ڈاکٹر پیرزادہ اس وقت ضیاء الدین یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. اور اب گزارش ہے محترمہ معراج سلطانہ غزالی صاحبہ سے کہ وہ ایک نظم سنائیں. محترمہ معراج سلطانہ غزالی صاحب. آواز ملاتے ہی رہے ہم، روتی ہی رہی روح سو گاتے ہی رہے ہم. جل اٹھنے میں جل بجھنے میں ایک لمحہ لگا، پھر خاک سر زی سے توڑاتے رہے ہم.
ہر خندے بے ساختہ مقتول ہمارا، ویسے تو ہنستے اور ہنساتے ہی رہے ہم۔ مطلوب تماشا کو صرف وادی فرقت، جب تک نظر آیا نظر آتے ہی رہے ہم۔ اے عہد گراں گوش تیرا حسن سماعت، ہم سے ہے ایک شور مچاتے ہی رہے ہم۔ آواز میں آواز ملاتے ہی رہے ہم، روح میں رہی روح تو گاتے ہی رہے ہم۔ شکریہ۔ اے عہد گراں گوش تیرا حسن سماعت، ہم سے ہے کہ ایک شور مچاتے ہی رہے ہم۔ بہت شکریہ محترمہ میرا سلطانہ غزالی صاحبہ۔ اور اب درخواست ہے جناب سید بابر صاحب سے کہ وہ ایثار کے عنوان سے ایک نظم سنائیں۔ السلام علیکم۔ کہ بہت اچھی نظم ہے جس کو عنوان ہے ایثار، وہ پیش خدمت ہے۔ اونچ نیچ کی اس دنیا میں کیسی افراتفری ہے، اونچ نیچ کی اس دنیا میں کیسی افراتفری ہے، بے توقیر محبت ہے، ہر لحظہ نفرت پلتی ہے۔ بے توقیر محبت ہے، ہر لحظہ نفرت پلتی ہے، خنجر دل میں جا اترا ہے، خنجر دل میں جا اترا ہے، تیغ گلو پہ چلتی ہے۔ ایک کی غربت بڑھتی جائے، ایک کی غربت بڑھتی جائے، ایک کی دولت پھلتی ہے۔ ہر ایک اعلیٰ بننا چاہے، ہر ایک اعلیٰ بننا چاہے، اور اس میں بھی جلدی ہے۔ ہر ایک اعلیٰ بننا چاہے اور اس میں بھی جلدی ہے۔ لوگوں اس افراتفری کا کوئی تو آخر حل ہوگا، لوگوں اس افراتفری کا کوئی تو آخر حل ہوگا۔ آج نہیں کچھ پایا تو، آج نہیں کچھ ہو پایا تو، شاید کچھ بھی نہ کل ہوگا۔ آج نہیں کچھ ہو پایا تو، شاید کچھ بھی نہ کل ہوگا۔ لوگوں میری مانو تو کچھ میں بھی گوش گزار کروں، لوگوں میری مانو تو کچھ میں بھی گوش گزار کروں، کچھ تم کھوٹ نکالو دل سے اور کچھ میں ایثار کروں، کچھ تم کھوٹ نکالو دل سے اور کچھ میں ایثار کروں۔ چلو سمجھ لو میں بے قیمت، چلو سمجھ لو میں بے قیمت، بے توقیر ہوں احقر ہوں۔ چلو سمجھ لو میں بے قیمت، بے توقیر ہوں احقر ہوں۔ تم سب مجھ سے اعلیٰ ہو، تم سب مجھ سے اعلیٰ ہو، میں کمتر سے بھی کمتر ہوں۔ بہت شکریہ۔ شکریہ سید بابر صاحب۔ ڈاکٹر پیرزادہ کی شخصیت ایسی ہے جنہوں نے دوسرے لوگوں پر اور دوسرے لوگوں نے ان پر بہت کچھ لکھا ہے۔ زمانۂ طالب علمی میں اسکول میں انہوں نے مضمون نویسی کے مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ 1950 میں بلکہ ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام شروع ہوا تھا جس کا نام تھا بزم طلبہ، اور اس میں ہر کالج کے اسٹوڈنٹس شریک ہوتے تھے۔ تو 1958 میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کے بزم طلبہ پروگرام میں شرکت کی تھی، اور اس میں ایک غزل پڑھی تھی جس کا مطلع تھا: ہم کو تلقین صبر و رضا اور خود آسماں ہو گئے، دور سے دیکھ لو اور بس گویا تم کہکشاں ہو گئے۔ ان کے خوبصورت ترنم کی وجہ سے ان کو بے حد سراہا گیا، اور گویا یہی ان کی شاعری کا نقطۂ آغاز ٹھہرا۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ شاعری 58-59 سے شروع کر دی تھی۔ یہاں میں آپ کو برسبیل تذکرہ یہ بھی بتاتی چلوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی کراچی سے ہے، اس لیے میں نے ان کو تقریباً ہر دور میں دیکھا اور سنا ہے۔ یعنی بطور ایک جواں سال شاعر کے، اور پھر ایک آزمودہ کار پختہ کار شاعر کے طور پر بھی
اور پھر ان کو مشاعروں کی نظامت کرتے اور صدارت کرتے ہوئے بھی دیکھا اور سنا. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سال ہر سال سے ان کے لیے جشن منعقد کیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ شامیں منائی جا رہی ہیں. ایسے ہی ایک جشن میں انہوں نے ایک نظم پڑھی تھی، اور جو نظم میں آپ کی خدمت میں ابھی پیش کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس کا عنوان ہے ہم نہیں بولے. ایکچولی یہ عوام کی طرف سے ہے اور خواص یا لیڈران قوم یا سیاستدانوں سے یہ خطاب ہے، اور یہ مجھے بہت اچھی لگی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی. یہ عوام کا رد عمل ہے. ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے. ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے. بہت الفاظ ہیں نادر، بہت بے ساختہ جملے. ابھی تو لب کشائی آپ کی اپنی گواہی ہے. ابھی تو لب کشائی آپ کی اپنی گواہی ہے. ابھی تو آپ ہیں ذل الہی، بادشاہی آپ کی ہے. ابھی تو علم و حکمت لفظ و گوہر آپ ہی کے ہیں. ابھی تو علم و حکمت لفظ و گوہر آپ ہی کے ہیں. ابھی سب فیصلے سب مہر و محور آپ ہی کے ہیں. ابھی سب زر جواہر مال و دولت آپ ہی کے ہیں. ابھی سب شہرت و اسباب شہرت آپ ہی کے ہیں. ابھی سب فیصلے سب مہر و محور آپ ہی کے ہیں. ابھی سب زر جواہر مال و دولت آپ ہی کے ہیں. ابھی سب شہرت و اسباب شہرت آپ ہی کے ہیں. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو آپ کا جبروت لہجے سے آیا ہوگا. ابھی کیا ہے؟ ابھی تو آپ کا جبروت چہرے لہجے سے آیا ہوگا. ابھی تو آپ ہی کے نطق و لب سے آپ کا قصہ بیاں ہوگا. ابھی تو محترم بس آپ ہیں خود اپنی نظروں میں. ابھی تو محترم بس آپ ہیں خود اپنی نظروں میں. معظم محتشم القاب ہیں خود اپنی نظروں میں. ابھی تو گونجتے اونچے سروں میں آپ ہی ہیں نغمہ خواں اپنے. ابھی لطف و کرم گھر کے مکان و لامکاں اپنے. ابھی تو محترم بس آپ ہیں خود اپنی نظروں میں. معظم محتشم القاب ہیں خود اپنی نظروں میں. ابھی تو گونجتے اونچے سروں میں آپ ہی ہیں نغمہ خواں اپنے. ابھی لطف و کرم گھر کے مکان و لامکاں اپنے. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. ابھی تو آپ ہی کہتے ہیں کتنا خوب کہتے ہیں. ابھی تو آپ ہی کہتے ہیں کتنا خوب کہتے ہیں. جو دل میں آئے کہتے ہیں جو ہو مطلوب کہتے ہیں. جو دل میں آئے کہتے ہیں جو ہو مطلوب کہتے ہیں. مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے تو یہ بھی یاد رکھیے گا. مگر جب آپ کی سیرت پہ ساری گفتگو ہو لے تو یہ بھی یاد رکھیے گا ابھی تک ہم نہیں بولے. خواتین و حضرات، مشاعرہ ہماری روایت ہے اور شاعری کو عوام اور خواص میں یکساں طور پر مقبول بنانے میں مشاعرے کا بہت اہم کردار ہے. 1965 کی جنگ سے قبل کل ہند و پاکستان مشاعرے ہوتے تھے اور سامعین اور شائقین کی کثیر تعداد ان سے فیضیاب ہوتی تھی. بعد میں دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہوتے گئے تو مشاعروں کا رواج بھی کم ہو گیا، کیونکہ شعراء سرحد پار نہیں آ جا سکتے تھے، اور اس کا حل یہ نکالا گیا کہ دبئی میں اور عرب امارات میں مشاعرے ہونے لگے. اسی طرح کے ایک مشاعرے میں مشہور شاعر علی سردار جعفری صاحب نے ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کیا. یہ غالباً 90 کی دہائی کی بات ہے، اور ان کے ساتھ ایک جشن ہو رہا تھا پیرزادہ صاحب کا، اور اس میں ہی صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ میری ایک بھانجی ہے جو اب لاہور کی ہو گئی ہے. اب اسے دلی، بمبئی یا آگرہ وغیرہ کسی جگہ سے کوئی نسبت نہیں ہے. جب ہندوستان آتی ہے تو کہتی ہے کہ یہ کیا آپ کا شہر ہے، اینٹ پہ اینٹ، پتھر پہ پتھر، عمارت پہ عمارت. آپ کو خوبصورتی دیکھنی ہو تو ہمارے لاہور کو آ کے دیکھیں. تو علی سردار جعفری صاحب نے کہا کہ بی بی، دنیا میں جو خوبصورت ترین چیزیں تخلیق ہوئی ہیں ان سب کی تخلیق ہندوستان میں ہوئی ہے.
کہنے لگی کسی ایک چیز کا نام تو بتائیے. کہنے لگے, جعفری صاحب نے کہا پاکستان. کیا وہ ایک خوبصورت تخلیق نہیں ہے؟ اور اسی خوبصورت تخلیق کے ایک خوبصورت شاعر کا نام ہے پیرزادہ قاسم. اور اب میں درخواست کروں گی جناب منظر سلام سے کہ وہ پیرزادہ قاسم کی غزل سنائیں. جناب منظر سلام. اب حرف تمنا کو سماعت نہ ملے گی، بیچو گے اگر خواب تو قیمت نہ ملے گی. تحریر کے بازار میں اے تازہ خریدار، زیبائشیں مل جائیں گی قامت نہ ملے گی. لمحوں کے تعاقب میں گزر جائیں گی صدیاں، یوں وقت تو مل جائے گا مہلت نہ ملے گی. سوچا ہی نہ تھا یوں بھی اسے یاد رکھیں گے، جب اس کو بھلانے کی بھی فرصت نہ ملے گی. اب منزل تاخیر میں ہے عشق بلا خیز، یعنی اسے پا لینے سے راحت نہ ملے گی. تعمر وہی کار ضیاء عشق رہا یاد، حالانکہ یہ معلوم تھا اجرت نہ ملے گی. تعبیر نظر آنے لگی خواب کی صورت، اب خواب ہی دیکھو گے بشارت نہ ملے گی. آئینہ صفت وقت تیرا حسن ہے ہم لوگ، کل آئینے ترسیں گے تو صورت نہ ملے گی. شکریہ. سوچا ہی نہ تھا یوں بھی اسے یاد رکھیں گے، جب اس کو بھلانے کی بھی فرصت نہ ملے گی. بہت شکریہ جناب منظر سلام صاحب. اور اب درخواست ہے جناب تصدق قطاری صاحب سے کہ وہ ایک غزل پیش کریں. جناب تصدق قطاری صاحب. آداب عرض ہے. اس غزل کی تیاری میں اردو اکیڈمی نے میری بہت مدد کی تھی ریسائٹیشن میں. میں نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن وہ لوگ جانتے ہیں. غلطی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اجازت. ایک سے سلسلے ہیں سب، ایک سے سلسلے ہیں سب، ہجر کی رت بتا گئی. ایک سے ہیں سلسلے سب، ہجر کی رت بتا گئی. پھر وہی صبح آئے گی، پھر وہی شام آ گئی. میرے لہو میں جل اٹھے، میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ. میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ. وقت کی سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی. میں بھی بپا سے دوستاں، میں بھی بپا سے دوستاں اپنے خلاف ہو گیا. میں بھی بپا سے دوستاں اپنے خلاف ہو گیا. اب بھی رسم دوستی مجھ کو راس آ گئی. تند ہوا کے جشن میں، تند ہوا کے جشن میں لوگ گئے تو تھے مگر، تند ہوا کے جشن میں لوگ گئے تو تھے مگر. تن سے کوئی قبا چھنی، سر سے کوئی ردا گئی. تازہ بریدہ شاخ گل، تازہ بریدہ شاخ گل تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. تازہ بریدہ شاخ گل تجھ کو تو ہوش ہی نہیں. دیکھ تیرے قریب سے رقص کنا صبح گئی. دل زدگان کے قافلے، دل زدگان کے قافلے دور نکل چکے تمام. دل زدگان کے قافلے دور نکل چکے تمام. ان کی تلاش میں نگاہ اب جو گئی تو کیا گئی. ان کی نگاہ، ان کی تلاش میں نگاہ اب جو گئی تو کیا گئی. رنگ نہیں لہو سہی، رنگ نہیں لہو سہی رونق فصل جاں تو ہے. رنگ نہیں لہو سہی رونق فصل جاں تو ہے. گل نہ سہی مگر بہار، گل نہ سہی مگر بہار زخم تو کچھ کھلا گئی. آخر شب کی داستاں، آخر شب کی داستاں اور کرے بھی کیا بیان.
آخر شب کی داستاں اور کرے بھی تو کیا بیاں، ایک ہی آہ سرد تھی، ایک ہی آہ سرد تھی، سارے دیے بجھا گئی، ایک ہی آہ سرد تھی، سارے دیے بجھا گئی. کیا پریزنٹیشن ہے.